بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت ہے، پرانے وقتوں کی بات ہے، صدیوں پہلے کی بات ہے۔ اور صدیوں پہلے ظاہر آپ جانتے ہیں کہ جو سفری سہولیات تھیں، آج والی سفری سہولیات بالکل بھی میسر نہیں تھیں، اور نہ تو بسیں اور کاریں تھیں اور نہ ہی ایروپلین تھے۔ ایک قافلہ حج پہ جا رہا تھا اور کافی لوگ تھے۔ انہوں نے بہت دنوں، بہت ہفتوں کی، شاید مہینہ 2 مہینے کی مسافت کے بعد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہنچنا تھا۔ تو راستے میں انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ کرتے تھے، رات گزارتے تھے۔ حج پہ جانے والا قافلہ ایک جگہ سے گزرا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک فیملی کی خواتین جو ہیں مردار جانور کا گوشت کھا رہی ہیں، اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، چیزیں نہیں ہیں، خوراک نہیں ہے، اور محض روح اور جسم کا رابطہ تعلق قائم رکھنے کے لیے انہیں مردار کھانا پڑ رہا ہے۔ قافلے میں سے ایک بندے کہ جس کے علم میں یہ بات آئی، اس نے اپنا سارا زاد راہ جو کچھ بھی تھا وہ سارا اس فیملی کی خواتین کے حوالے کر دیا، اور قافلے والوں سے کہا میرا حج ہو گیا ہے، میں سفر پہ نہیں جا رہا، وہیں سے واپس ہو گیا۔ اب وہ قافلہ آگے گیا، حج کیا، حج کے بعد واپس آ گیا۔ واپسی کے بعد ہر ایک قافلے کے ممبر نے کہا، کسی نے کہا میں نے آپ کو فلاں جگہ دیکھا، تو کسی نے کہا میں نے آپ کو فلاں جگہ دیکھا تھا۔ قافلے کے ایک ممبر نے کہا کہ یہ تھیلا جو مجھے آپ نے فلاں مقام پہ پکڑایا تھا کہ گھر جا کے لے لوں گا، یہ آپ کا ہے۔ بہت کہا انہوں نے کہ میں نے آپ کو کوئی تھیلا، کوئی امانت نہیں دی تھی، لیکن دینے والا مصر تھا کہ آپ نے مجھے فلاں جگہ پہ ایک امانت دی تھی، یہ امانت آپ کی ہے، آپ وصول کر لیں۔ امانت دینے والا دے کر چلا گیا، اور اس انسان نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر بہت ساری اشرفیاں اور قیمتی چیزیں ہیں، اللہ کی طرف سے انعام سمجھ کے قبول کر لیا۔ قافلے کے ایک ممبر نے آ کے بتایا کہ ہم نے خواب میں دیکھا کہ آپ کا حج جو ہے وہ تمام تر لوگ جو حج کرنے گئے تھے ان کی نسبت زیادہ مقبول ٹھہرا اللہ کے ہاں۔ بہت اعلیٰ بات۔ اب یہاں یہ سٹوری جیسی بھی ہے، لیکن اس سے ایک سبق ضرور نکلتا ہے، اور وہ ایک سبق یہ ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے تو پھر ہم ایسے مجبور لوگ کہ جو بنیادی ضروریات سے محروم ہیں، بنیادی ضرورت سے محروم ہیں، خوراک ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے، علاج معالجہ بیماری کی صورت میں ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے، کوئی اور بنیادی ضرورت بھی ہو سکتی ہے، تو ان پیسوں کا ایک مصرف یہ بھی ہو سکتا ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے کہ جو ایک سے زائد بار حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ اگر وہ یہ پیسے کسی انتہائی مجبور فیملی کو دے دیں، کسی ایسی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزارنے والی کسی مجبور فیملی کو دے دیں، تو یہ کوئی حج اور عمرے سے کم نہیں ہے۔ ایک حج فرض ہے وہ صاحب استطاعت لوگوں پہ، لیکن جو نفلی حج ہیں وہ شاید یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ ان پیسوں کا، جو پیسے نفلی حج پہ خرچ ہونے ہیں اور نفلی عمروں پہ خرچ ہونے ہیں، ان سے یہ بھی ایک بہتر
استعمال ہو سکتا ہے۔ بہت ممکن ہے اللہ رب العزت کے ہاں یہ پیسے ہمیں زیادہ اجر دلوا دیں۔ خالق و مالک کی نظر میں یہ اللہ کو دیا گیا ایک قرض کی مانند ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ میرے اوپر ایک قرض ہے، اب اس قرض کو لوٹانا میرا کام ہے۔ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق ایک انسان کو لوٹاتے ہیں۔ 10 گنا بھی ہو سکتا ہے، 20 گنا بھی، 50 اور 100 گنا بھی ہو سکتا ہے۔ ہماری یہ دنیا سنوارنے کے لیے بھی اور آخرت سنوارنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں بھی اور ان پہ عمل بھی کر لیں۔